الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال أيضا في موضع آخر: ولكل أمة جعلنا مناسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، عزیزان گرامی، نوجوانان اسلام، عمائرین شہر اور دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج 7 ذی الحجہ ہے اور یہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم اور آپ تقریباً 1 مہینے سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر بات ہو رہی ہے اور ہم اور آپ سن رہے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ مکمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حالات، ان کی سیرت، ان کے واقعات، ان کی زندگی میں کیا کیا امتحانات پیش آئے ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اگر ہم اور آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانوں سے بھری ہے۔ ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی امتحان لیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کبھی نہ نہیں کہا۔ اسی لیے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلم کہا ہے، لفظ مسلم سے انہیں تعبیر کیا گیا، اور اصل جو اسلام کا جو تعارف ہے یہی تعارف ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ اپنی زندگی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اسلام کی پہچان، اسلام کی شناخت، اسلام کا جو تعارف پیش کیا، اصل وہی اسلام ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم آپ اپنے بیٹے کو قربان کیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً کھڑے ہو گئے اور باپ بیٹے تیار ہو گئے۔ تو اس موقع کے لیے جو قرآن نے تعبیر استعمال کیا، آپ کو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا، فلما اسلم وتلہ للجبین، لفظ اسلام سے تعبیر کیا کہ جب وہ دونوں تیار ہو گئے، اسلام لائے مطلب تیار ہو گئے۔ اور اصل یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ بہانہ بازی کرنا یا اور طرح کے ہیلے بہانے کرنا، عذر پیش کرنا، یہ ایک مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ اتنی ساری قربانیاں، اتنے سارے امتحانات، آزمائشیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو انعام دیا وہ خلیل اللہ کا انعام دیا، اور مسلم کا لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہمارا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونا بڑا آسان ہے، ٹوپی لگا لیں گے مسلمان ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے اسلام کو۔ اس لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ان کی سیرت سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا ہے کہ اللہ کا حکم اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اور آپ یہ نہ دیکھیں کہ وقت کیا ہے، موسم کیا ہے، خوشی ہے کہ غم ہے، یہ نہ دیکھیں، کس حالت میں ہے، کس کیفیت میں ہے، یہ نہ دیکھیں۔ ہم اللہ کے حکم سے یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کام ہے، بلکہ کام سے یہ کہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کا حکم سامنے آ گیا۔ آپ دیکھیے اذان ہوتی ہے، لیکن اذان ہونے کے بعد کتنے لوگوں کی دکان بند ہوتی ہے؟ نہیں بند ہوتی،
ان کے قدم کتنے لوگوں کے قدم مسجدوں کی طرف آتے ہیں؟ نہیں آتے. یعنی ہم نے نماز سے کہا کہ دیکھو ابھی رک جاؤ، ابھی وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے، ابھی بہت کام ہے، بعد میں پڑھیں گے، ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے. اور اکٹھی نمازیں کس طرح پڑھی جاتی ہے وہ ہر انسان اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. یہ اصل کمال نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق لینا ہے اور سیکھنا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا. بیٹے کو قربان کرنے تیار ہو گئے. اب سمجھیے اس سے بڑھ کر اور کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو اپنی قربانی دی، اپنے آپ کی قربانی دی، گھر سے نکلنا پڑا، آگ میں جھونک دیا اپنے آپ کو. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پھول جیسی اولاد کی نعمت عطا فرمائی تو اسے بھی قربان کر دیا. اس لیے ہمیں اور آپ کو سبق لینا ہے کہ آخر اسلام جو اللہ تعالیٰ نے، ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا. نہیں تو کیا ہوتا؟ ہم اور آپ روزانہ سنتے ہیں کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے کیا ہوگا، وہ ساری باتیں سنتے ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو اگر ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے تو ہم اور آپ اس کی قدر کریں. حضرات گرامی، یہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے. ذی الحجہ جو اسلامی مہینے کا آخری، اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے اور یہی یہ 10 دن ہے جن 10 دنوں میں تمام زائرین حجاج سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے دیدار کے لیے پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر کا دیدار کرتے ہیں. حجاج کرام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے. ان کا کیا پوچھنا، کیا ثواب ہے؟ ایک نماز کا 1,00,000 ثواب. بڑی خوش نصیب ہے وہ لوگ. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ حج کو چلے گئے وہ تو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، اور جو لوگ نہیں گئے ان کے لیے کیا؟ ان کے لیے کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے آج عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی کہ آخر یہ جو 10 دن ہیں، جیسے آج 7واں دن ہے، 3 دن اور ہے، 1 تاریخ سے 10 تاریخ یہ ذی الحجہ عشرہ ذی الحجہ کہلاتا ہے. اس کی کیا فضیلت ہے؟ بڑی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، اور ان فضائل کو اگر ہم جانیں گے تو ہمیں بڑا تعجب ہوگا کہ اتنی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے. سب سے پہلے جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور طاق اور جفت، اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں. انسان جب قسم کھاتا ہے تو محض اس لیے تاکہ اس کی بات میں سچائی پیدا ہو جائے. سامنے والا جب یقین نہیں کرتا ہے تو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو سچے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سچوں کے سچے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا ہے، لا ریب فیہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کئی چیزوں کی قسم کھائی ہے. دراصل اس چیز کی اہمیت کو بتلانا ہوتا ہے کہ بندو جو جس چیز کی میں قسم کھا رہا ہوں یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اب یہ 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کا 2 طبقہ. ایک طبقہ تو وہ کہتا ہے کہ 10 راتوں سے مراد جو رمضان کا آخری عشرہ جس میں شب قدر آتی ہے وہ مراد ہے. لیکن مفسرین کا جو بڑا طبقہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 راتوں سے مراد یہ 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ، یہ 10 دن جو آتے ہیں ذی الحجہ کے، جو 10 دن ہوتے ہیں 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک جو ذی الحجہ ہے کی جو تاریخ ہے یہ مراد ہے، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو. اب رات، قرآن میں رات کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رات ہی کی فضیلت ہے، یہ عربی کی وسعت ہے. عربی کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے کہ لیل کہہ کر یعنی رات کہہ کر دن، اور دن کہہ کر رات، یا رات کہہ کر پوری رات کہہ کر رات کا کچھ حصہ مراد لیا جاتا ہے. تو قرآن نے اس کی قسم کھائی، ان 10 راتوں کی قسم کھائی کہ قسم ہے 10 راتوں کی، اور الگ سے 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ والشفع والوتر، جفت اور طاق کی الگ قسم کھائی ہے. یہ تو قرآن کے تعلق سے ہے. اب احادیث کے اندر کیا ہے؟ کئی احادیث آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان 10 ایام کی کیا فضائل کیا ہے. قربانی کے تعلق سے بھی کیا کچھ باتیں آپ کے سامنے آئے گی. سب سے پہلے جو ایک حدیث سنیے جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے.
یعنی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک اگر کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کی فضیلت کیا ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے حضرت ابن عباس، آپ تھوڑا سائڈ ہو جائیے نا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، سنیے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه او ماله فلم یرجع من ذلک بشیء۔ یہ پورے 10 ایام کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 ایام میں، یعنی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک بندہ جو عمل کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو دوسرے ایام میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ کے مقابلے یہ عمل زیادہ پسند ہے۔ یعنی ان ایام میں 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھے، صدقہ خیرات کرے، ذکر و اذکار کی پابندی کرے، روزے رکھے، یہ ساری نیکیاں، یہ سارے عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے دوسرے دنوں کے مقابلے جو عمل کیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ جہاد کرتا ہے تو اس کے مقابلے بھی ان ایام میں کیے ہوئے عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی جہاد بھی اللہ تعالیٰ کو، جہاد کے مقابلے بھی ان ایام میں کیے ہوئے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ لیکن آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں ایک وہ انسان جو اللہ کے راستے میں گیا، مال لے کر گیا، اپنی جان لے کر گیا، لیکن نہ مال لے کر واپس آیا، نہ اپنی جان لے کر واپس آیا، بلکہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تب یہ عمل ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کے مقابلے اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ پورے ایام کی فضیلت ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مضمون وہی ہے کہ ان ایام میں کیے ہوئے عمل اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، چاہے جو بھی عمل کرے۔ لیکن ساتھ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، فرماتے ہیں کہ ان ایام میں تکبیر ہے اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تحمید ہے الحمدللہ سبحان اللہ، یہ جو ذکر و اذکار ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اس کی کثرت کرے، یعنی لا الہ الا اللہ معمول بنا لے انسان، ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلا کلمہ ہم اتنی مرتبہ پڑھیں گے، 100 مرتبہ پڑھیں گے، 200 مرتبہ پڑھیں گے، انسان چلتے پھرتے انسان سبحان اللہ الحمدللہ، یعنی ایک ذکر کو انسان معمول بنا لے ان ایام میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان ایام میں ان اذکار کی کثرت کرے، یہ اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ 2 حدیثیں جو پورے ایام کی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ اب آئیے، اب روزے کی فضیلت الگ اور رات میں عبادت کرنے کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ بیان فرمائی ہے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ عن ابن ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنة وصیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر۔ ایک تو مکمل 10 دنوں میں جو عبادت، جو عام عبادت، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جو بھی ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، انسان اگر کرتا ہے تو اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ لیکن الگ سے روزے کی فضیلت اور رات میں قیام یعنی عبادت کی فضیلت بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان ایام میں یعنی ان 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ ایک روزہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر اس کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی گویا اس نے 1 سال مکمل اس نے روزہ رکھا، 1 سال روزہ رکھنے کا اسے ثواب مل رہا ہے محض ایک روزہ رکھنے پر۔ اب یہ 10 دن ہے، ایک دن چھوڑ دیجئے، عید کا دن، اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، انسان اگر روزہ رکھ بھی لے تو روزہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی ہوتی ہے، اللہ میزبان ہوتے ہیں اور ہم لوگ مہمان ہوتے ہیں، اور ہم کسی کے یہاں مہمان چلے جائے روزہ رکھ کر، یہ میزبان کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہ 9 دن رکھیے، 1 تاریخ سے 9 تاریخ تک، ان 9 دنوں میں انسان اگر روزے رکھے، 2 روزہ، 3 روزہ، 4 روزہ،
اس کی فضیلت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک روزے کا ثواب پورا سال روزہ رکھنے کے برابر اسے ملے گا، اور وہی ثواب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان 9 دنوں کے اندر اگر کوئی ایک رات بھی وہ قیام کرتا ہے، یعنی رات میں عبادت کرتا ہے، تو اسے ایک شب قدر کے برابر ثواب ملے گا۔ شب قدر کی کیا فضیلت ہے، کیا ثواب ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ یعنی اگر انسان 9 راتیں بھی جاگ لیتا ہے تو اسے گویا 9 شب قدر مل جاتی ہے۔ یہ الگ سے روزہ اور رات میں عبادت کرنے کا ثواب بیان فرمایا۔ آگے آئیے، 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، آج 7 تاریخ ہے، کل 8 اور اتوار کو 9 ذی الحجہ، اس کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور الگ سے بیان فرمائی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ 9 جو ذی الحجہ ہے یعنی یوم عرفہ جو اتوار کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ میں حدیث پڑھتا ہوں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابن قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یوم عرفہ کو یعنی 9 ذی الحجہ کو اتوار کا دن پڑتا ہے، یاد رکھیں 9 ذی الحجہ کو اگر کوئی روزہ رکھے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہم آپ اس کا اہتمام کریں۔ جو پرسوں اتوار کا دن آ رہا ہے، یہ تو ان ایام کی فضیلت ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس لیے عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے یہ باتیں آپ کے سامنے آئی ہے کہ ان ایام میں ان 10 دنوں میں کیا روزہ اور نماز اسی طرح قیام کی کیا فضیلت ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ امید ہے کہ ہم آپ عمل کریں گے۔ اب آگے قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ سن لیں۔ قربانی یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور یہ انسانیت کی جتنی پرانی تاریخ ہے تب سے ہی جو ہے یہ قربانی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ ہم آپ سنتے رہتے ہیں، حابیل اور قابیل کا واقعہ، وہ سب سے پہلے قربانی تھی۔ یہ قربانی ہر امت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ ہم نے ہر امت میں قربانی کو رکھا ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ قربانی یہ بہت پرانا عمل ہے۔ یہ قربانی کا جو عمل ہے یہ کوئی نیا عمل نہیں ہے، یہ بہت پرانا عمل ہے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے پہلے انسان ہیں، ان کے 2 بیٹوں نے قربانی، حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تھی، جس کا واقعہ ہم آپ جانتے ہیں، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کیا، دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ یہ قربانی تب سے ہے۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس قربانی کی سنت پر ہم آپ عمل کرتے ہیں، یہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب ایک حدیث آپ کے سامنے، چونکہ وقت نہیں ہے، صرف ایک حدیث قربانی کے تعلق سے پیش کر رہا ہوں جو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ عن زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ قال قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هي الاضاحی۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ما هي الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ کے نبی اس قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بکل شعرۃ حسنۃ، ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ آگے فرماتے قالوا فالصوف یا رسول اللہ، اون کے بدلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، ہر بال کے بدلے انسان کو ایک نیکی ملتی ہے۔ انسان کے اوپر قربانی واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے بعد اگر قربانی نہ کرے تو اس کے لیے کیا وعید ہے۔ ایک ایک حدیث آپ سنتے جائیے، وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فلا يحضرن مصلانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دھمکی کے انداز میں کہ اگر کسی بندے پر قربانی واجب ہو گئی اور واجب ہونے کے بعد اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ اور ہم آپ قربانی کرنے میں کتنے سستیاں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ 2 سال بھر تو ہم گوشت کھاتے ہی رہتے ہیں، یعنی مقصد ہمارا کچھ اور ہے، جبکہ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں۔ وہ دن اللہ کی ضیافت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کا دن ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن انسان کو گوشت کھانا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میزبانی ہوتی ہے، اللہ میزبان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ طاقت کے باوجود اگر کوئی انسان قربانی نہ کرے تو فلا یحضر مصلانا،
وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ پھٹکے، وہ نہ آئے، ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمارے اوپر قربانی واجب ہے تو ہمیں اور آپ کو قربانی بہرحال کرنی چاہیے۔ اب قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، کچھ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، زیادہ مسائل نہیں ہیں، صرف 5 یا 6 مسائل آپ کے سامنے، جو بہت اہم مسائل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ رمضان میں بھی تفصیل آپ نے سنا ہوگا کہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اس کے برابر جو ہے مطلب اگر پیسے ہوں یا سامان تجارت ہو، کیش ہو، یا ہم نے کسی کو دیا ہے، تو یہی اصل جو ہے نصاب ہے یہ۔ لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے نصاب کا مطلب، بہت آسان طریقے سے ہم اور آپ سمجھیں۔ اگر ان 3 دنوں میں قربانی کے جو ایام ہیں، اگر ان دنوں میں اگر کوئی انسان، کوئی بندہ 40 سے 50 ہزار روپیے کا مالک ہو جاتا ہے، زیادہ نہیں، 40-50 ہزار روپیہ، اور اس کے اوپر قرض بھی نہیں ہے، اس کے اوپر قرض بھی نہیں ہے، یاد رکھیں قرض بھی نہیں ہے، قرض سے بالکل وہ اس کے سارے قرض ختم ہو گئے ہیں، اور 40-50 ہزار روپیے کا وہ مالک بن گیا ہے، ایسے لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ اب وہ 40,000 یا 50,000 روپیے چاہے جس شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، یا آپ نے کسی کو دے دیا، یا زیورات کی شکل میں ہماری ماں اور بہنوں کے پاس ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی الگ قربانی واجب ہے، یاد رکھیں الگ قربانی واجب ہے۔ اس لیے ہر صاحب نصاب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ آپ قرض سے بالکل مکت ہو گئے ہیں اور 40 اور 50 ہزار روپیے کے آپ مالک ہیں، تو آپ کے اوپر جو ہے قربانی یہ واجب ہے، اور اس مال پر سال کا گزرنا یہ شرط نہیں ہے، اور اسی طرح اس مال کا مال تجارت ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بس اتنا مال آپ کے پاس آ گیا، چاہے جس شکل میں ہو، چاہے تجارت کی شکل میں ہو، آپ نے دکان میں تجارت کا سامان رکھا ہے، وہ 40,000 یا 50,000 کا ہے، یا یہ کہ آپ کے گھر میں خواتین ہیں، ان کے پاس زیورات ہے 40-50 ہزار روپیہ کے قریب، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ پہلا مسئلہ۔ یہ صاحب نصاب کا یہ مطلب آسان لفظوں میں ہمارا آپ سمجھیں، 7.5 تولہ 52.5 تولہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ کتابی الفاظ ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت آسان الفاظ میں ہمارا آپ سمجھیں۔ دوسرا مسئلہ ہمارا آپ یہ سمجھیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کرے، اس کے لیے بہت مشہور ہے کہ بدن کے کسی بھی حصے کا بال ہے یا ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، لیکن یہ مسئلہ، یہ مستحب جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ بہت وضاحت سے ہمارا سمجھ رہے یہ مسئلہ، ورنہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے ناخن کاٹ لیا یا بال کہیں سے کاٹ لیا تو اسے لعن طعن کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو جتنا ہے اتنا ہی رکھا جائے، یہ عمل صرف مستحب ہے، اور ان لوگوں کے لیے مستحب ہے اور باعث ثواب ہے جن کے نام سے قربانی ہونے والی ہے۔ آپ کے نام سے قربانی ہے، آپ کے لیے مستحب ہے، باعث ثواب ہے کہ جب آپ اتنے قیمتی جانور قربان کر رہے ہیں تو آپ اپنے بالوں کی بھی قربانی دے دیجئے، ناخن کی بھی قربانی دے دیجئے۔ لیکن جن کے نام سے قربانی نہیں ہے ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، اور جن کے نام سے ہے وہ بھی ان کے لیے صرف مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے بال نہیں کاٹا، ناخن نہیں کاٹا، تو یہ آپ باعث اجر ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ نے کاٹ لیا، کوئی مجبوری، کوئی پریشانی، تو لعن طعن نہیں کیا جائے گا اور اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے بہت اہم، جو اہم مسائل 5-7 مسائل وصول لیجیے، بات ختم ہو جائے گی۔ گھر یا خاندان کے سربراہ کی طرف سے قربانی کرنا، یہ گھر اور خاندان کے سارے لوگ صاحب نصاب کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ آپ کماتے ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ گھر کے سرپرست ہیں، آپ اپنے نام سے قربانی کرتے ہیں، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابا یا امی کے نام سے ہم نے قربانی کر دیا، وہ سب کی طرف سے کافی ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر صاحب نصاب کی طرف سے قربانی واجب ہے۔ اگر باپ کما رہا ہے اور صاحب نصاب ہے تو اس کے نام سے الگ قربانی، اور ماشاءاللہ اگر 2 بیٹے یا 3 بیٹے اگر وہ کما رہے ہیں اور وہ بھی ماشاءاللہ صاحب نصاب ہے، ان کے پاس بھی 40-50 ہزار روپیہ، 1 لاکھ، یہ عام بات ہے، اگر اتنا ان کے پاس بینک بیلنس ہے تو وہ بھی صاحب نصاب بیٹا کی طرف سے ہے۔ آپ کے گھر کی خواتین ہیں، وہ اگر کما رہی ہے، ان کے پاس زیورات کی شکل میں ہو یا کیش کی شکل میں ہو، جو 40 یا 50 ہزار روپیے کے قریب وہ پہنچتے ہیں، ان کے لیے الگ سے قربانی۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابا کی طرف سے ہو گیا تو مطلب سب پورے خاندان کی طرف سے ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ مستقل عبادت ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہماری نماز ہماری اولاد کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ جس طرح مستقل ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہماری اولاد پر، ہماری بیویوں پر، بہنوں پر الگ سے نماز فرض ہے، اسی طرح یہ قربانی ہے۔ یہ قربانی مستقل عبادت ہے، ہمارے نام سے الگ قربانی اگر واجب ہے
ہماری اولاد کی طرف سے اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو اس کے نام سے الگ قربانی. گھر کی خواتین ہیں اگر وہ صاحب نصاب ہے, زیورات کو دیکھ لیجیے کتنا پیسہ بنتا ہے, 40-50 ہزار روپیہ, تو اس کے نام سے الگ قربانی ہے. اس لیے اس غلط فہمی سے ہم آپ نکلے. اسی طرح مرحوم کا ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے میں بھی ہم آپ غلط فہمی کرتے ہیں. اگر کوئی انسان مثال کے طور پر میرے اوپر قربانی واجب ہے, میرے اوپر قربانی واجب ہے, اور جب میں قربانی کر رہا ہوں تو میں نے اپنے والد کے نام سے کیا, جو میرے مرحوم ابا ہے, میں نے اپنے مرحوم ابا کے نام سے ایصال ثواب کے لیے, ثواب پہنچانے کے لیے, تو ثواب تو ان کو پہنچے گا, لیکن یہ قربانی آپ کے اوپر واجب تھی تو آپ کی واجب قربانی بھی ہو گئی. لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے مرحوم ابا کے لیے قربانی کیا تو یہ ہماری واجب قربانی نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے, یعنی اس قربانی میں ہماری واجب قربانی بھی ادا ہو گئی, اور ہم نے چونکہ ابا کے نام سے کیا ہے تو ہمارے مرحوم ابا کو اس کا ثواب پہنچ گیا, لیکن ہمارے اوپر قربانی واجب تھی تو یہ واجب قربانی کا جو ذمہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا, وجوب باقی نہیں رہتا ہے. اس مسئلے کو ہم آپ سمجھ لیں, یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے. ورنہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر مرحوم ابا کے نام سے ہم نے قربانی کیا تو ہمارے اوپر جو قربانی واجب ہے وہ ادا نہیں ہوگی, اس کے لیے الگ سے ہم قربانی کریں گے. ایسا نہیں ہے, دونوں اس میں ہو جائے گا. اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ قربانی کے ایام میں قربانی کے بجائے اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم قربانی نہیں کریں بلکہ اس کی جو رقم ہے 10,000 12,000 15,000 جو بھی ہے ہم صدقہ کر دیں گے, تو یاد رکھیں صدقہ کرنا یعنی پیسے صدقہ کرنا, خیرات کرنا یہ الگ عبادت ہے, اور قربانی کرنا یہ الگ عبادت ہے. انسان اگر نماز نہ پڑھے ظہر کی یا جمعہ کی اور کہہ دے کہ ہم اتنا 10,000 روپیہ ہم جمع کر رہے ہیں مسجد میں جمعہ کی نماز کے بدلے, بھلا بتلائیے کہ وہ پیسہ اس نے مسجد میں دیا وہ الگ عبادت ہے, اور جمعہ کی نماز یا ظہر کی نماز یا کوئی بھی نماز وہ الگ عبادت ہے. وہ نماز تو باقی ہمارے ذمے, اتنے پیسے دینے سے نماز ثابت نہیں ہوگی. اسی طرح قربانی کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے قربانی کے بجائے اگر ہم نے رقم صدقہ کر دیا تو قربانی کا وجوب ختم نہیں ہوگا, قربانی ہمیں کرنی ہوگی. اور اسی طرح ایک آخری مسئلہ سن لیجئے, انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی. قربانی کے گوشت کے تعلق سے ہم پش و پیش میں رہتے ہیں, چونکہ قربانی کے ایام میں کئی لوگ جو ہے مانگنے والے آ جاتے ہیں اور لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آخر غیر مسلموں کو دینا کیسا ہے. تو اس مسئلے کو بھی ہم آپ سمجھ لیں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں, دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو غریب اور نادار مسلمان ہیں ان کو ترجیح دینا یہ اولا اور بہتر ہے. یہ صاف واضح طور پر ہم آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں. آخری بات تکبیر تشریق کے تعلق سے ہے. 9 ذی الحجہ یعنی اتوار کے دن 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بآواز بلند اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھنا واجب ہے. واجب, چاہے آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں یا آپ کی جماعت چھوٹ گئی, اب بعد میں نماز پڑھنے آیا اکیلے, پھر بھی آپ فرض نماز پڑھیں گے تو فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آپ کو پڑھنا یہ واجب ہے. جماعت کی نماز ہو یا آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہیں, مرد ہو یا عورت ہو, ہر ایک کے اوپر ایک مرتبہ کم از کم یہ پڑھنا واجب ہے. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے. اور یہ کب سے ہے؟ 9 ذی الحجہ یعنی اتوار کے دن سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق کا عمل ہوتا ہے. بقیہ ان ایام میں جو آپ کے سامنے حدیث پیش کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ تکبیر ہے, تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ ہے, تحمید ہے الحمدللہ سبحان اللہ, ایک عمل بنا لے, ایک معمول بنا لے کہ ہمیں ہر نماز کے بعد یہ کلمہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے, فجر کے بعد ظہر کے بعد فلاں کلمہ فلاں ذکر ہمیں اتنی بار پڑھنا ہے. یعنی ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی عمل ہونا چاہیے کہ جو ذکر و اذکار پر مشتمل ہو, اور یہ بھی معمول بنائیں کہ ہم کو اتنی مرتبہ پڑھنا ہے, 100 مرتبہ 200 مرتبہ اس عمل کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کو بڑا یہ عمل محبوب ہوتا ہے ان ایام کے اندر. اور آخری بات جو عید کی نماز کے تعلق سے ہے, نماز عید الاضحیٰ کا جو وقت متعین کیا گیا ہے یہاں پر وہ 7 بجے 7 بجے کا وقت متعین کیا گیا ہے. 7 بجے کا مطلب آپ لوگ 7 ہی سمجھیے گا, 7 کا مطلب 7:15 نہیں سمجھیے گا, اس لیے کہ عام طور پر یہ ذہن بن جاتا ہے کہ 7 بجے کا اعلان ہوا تو 7:05 پہ نماز کھڑی ہوگی, 7:10 پہ نماز کھڑی ہوگی. ایسا نہیں ہے, بلکہ 7 بجے کا مطلب ہوا کہ 7 بجے یعنی اللہ اکبر نماز شروع. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم 6:30 بجے 6:15 بجے آنے کی جو ہے کوشش کریں گے. یہ یہاں کا وقت ہے, یعنی باٹا چوک کی مسجد کا جو ہے یہ وقت رکھا گیا ہے. بقیہ اور مساجد یا عیدگاہوں کے اندر کیا وقت ہے وہ آپ حضرات جو ہے معلوم کر لیں.
امید ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ پاک ان باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں وہ ایمانی جذبہ، وہ قربانی کا جذبہ نصیب فرمائے۔ مل جل کر عید کی خوشیاں ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری عید کو نظر بد سے حفاظت فرمائے، حاسدین کی حسد سے، شریر کی شرارت سے اور فتین کے فتنوں سے اللہ پاک مسلمانوں کی اور ان کی عید کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔